بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. فضائل قرآن ہمارا درس ہو رہا ہے. حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے. فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھلاؤ، 3 خصلتیں، 3 عادتیں ان کو سکھلاؤ، ان کو تعلیم دو، تربیت دو. اب وہ 3 باتیں کون سی ہے؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ حب نبی کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اولاد کے دلوں میں بٹھاؤ. ان کو سکھلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی تعریف، آپ کی بڑائی بیان کرنے سے اپنے بچوں کے سامنے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے گی. اور گاہے بگاہے اور محبت سب سے بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی محبت کیا ہے جی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے اور آپ کا کھانا پینا، رہنا سہنا، سونا جاگنا، معاملات، غمی خوشی، یہ ساری باتیں بتائی جائیں اور اپنی اولاد کو ان باتوں پر عمل کی یعنی تاکید کی جائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اب زبان سے صرف کافی کہنے سے کہ مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، اس سے کام نہیں چلتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لانے سے کیا ہے جی؟ محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ ہے اس کی وضاحت محبت کی کہ اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سکھلایا جائے، تعلیمات سکھلائی جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کی تاکید کی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، جو آپ کا طرز حیات ہے، سنتی ہیں، ان کو دل و جان سے محبوب سمجھنے کی اولاد کو تعلیم دی چاہیے. آج جو ہے وہ ہماری نو نسل ایسا بہت ہی دین سے نواقفیت میں چلی گئی ہے، دین سے نواقف ہے گی، اور پھر کیا ہے کہ دین سیکھنے کی طرف بھی نہیں آیا جا رہا. اب میں نے اپنے پہلے دن ہی یہ بتا دیا تھا، پہلے روزے اثر میں 1 منٹ کے درس میں بتا دیا تھا کہ بھائی روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے یا غسل نفلی یا غسل فرض کرتے ہوئے غرارے بھی نہیں کرنے ہیں اور ناک میں بھی پانی نہیں دینا. بالکل چڑھانا نہیں ہے، پانی ناک میں لگانا بھی ہے لیکن اس کو چڑھانا نہیں ہے، کیونکہ حلق میں خاص کر غرارہ کرنے سے، اوپر منہ کر کے غرارہ کرنے سے کیا ہے جی؟ وہ پانی یقیناً حلق میں چلا جاتا ہے اور جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر غلطی سے اگر پانی حلق میں چلا گیا تو 1 قطرہ بھی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اب اس روزے کی قضا واجب ہے جی، اس پہ کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا واجب ہے. تو اب میں نے پہلے دن بتا دیا اور کل میں باہر نکلا تو ایک ساتھ نوجوان بچہ جو ہے وہ بیٹھا وضو کر رہا ہے اور خوب غرارے سکے غرارے کرتا جا رہا ہے. جناب میں نے اس سے پوچھا بیٹا تیرا روزہ ہے؟ کہتا جی روزہ تو ہے میرا. میں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں بتایا ہے کہ غرارے نہیں کرنے
روزے کی حالت میں حلق کی طرف پانی نہیں لے کر جانا چاہیے۔ تو اب دیکھیے، نہ تو ہم نے جمعے میں وقت پہ آنا ہے خطبہ سننے کے لیے، نہ ہی ہم نے فجر یا عصر کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں بیٹھنا ہے، اور نہ ہی ہم نے الگ وقت دینا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ اور پھر گھر میں بھی یہ ماحول نہیں دین سیکھنے کا، یعنی کیا ہے جی، چھوٹی چھوٹی کتابیں گھر میں دینی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہونی چاہیے، بچے پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، مسائل سے آگاہی ہو، وضو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں۔ آپ سروے کریں، پاکستان میں جب آنا ہو تو آپ جو ہے نا کوئی 80% لوگوں سے پوچھنا کہ آپ کو وضو کے فرائض اور توڑنے والی چیزیں اور نماز کے فرائض اور واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، کہاں سے تاثرات ہے، کہاں نہیں آتا، تو آپ جواب سے خود سن لینا جی کہ آپ کو جواب کیا ملتا ہے، صحیح ملتا ہے یا غلط ملتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ دین کے ساتھ اولاد کو منسلک کرنا ہے، قریب کرنا ہے اور دین سکھلانا ہے جی۔ خود باپ جو ہے یا بڑا بھائی جو ہے وہ باہر سے سیکھ کر آئے تو پھر چھوٹے بچوں کو گھر میں سکھایا جائے۔ اب صرف چھوٹے بچوں کو کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نے دوڑ لگائی تو ہم نے ناظر قرآن عظیم پڑھا دیا، اور وہ بھی صحیح نہیں آتا۔ مسجد میں بھیجا تو آدھا گھنٹہ، گھر میں بلایا تو ناروا سلوک قاری صاحب سے جو گھر میں پڑھانے آتا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارے پاس بچے حفظ کر کے گئے اور ہم نے 3 سال میں ان سے الحمدللہ 1 روپیہ بھی نہیں لیا ہے، اور بچے کا ختم قرآن ہوا دونوں بھائیوں کا 1 سال یا 4 سال یا 6 مہینوں کے وقفے سے۔ تو وہ باپ اس کا مجھے اس موقع پر 1000 روپیہ دینے لگا، تو میں نے اس سے نہیں لیا، کیوں کہ وہ بیچارہ خود یہاں مال روڈ پہ ایک دکان پہ کام کرتا ہے، وہ 30,000 40,000 50,000 تنخواہ ہوگی جی۔ تو میں نے کہا کہ اس سے میں 1000 روپے سے کوئی بادشاہ نہیں ہو جاؤں گا، تو بہرحال ٹھیک ہے یار، بس آپ کی خوشی میں نے قبول کیا اور واپس دے دیا۔ میں نے کہا ناراض نہیں ہونا، بس آپ کی درمیانی حالات چل رہے ہیں۔ تو اب وہی بچے جو ہے اکیڈمی میں 9,500 روپیہ دے رہے ہیں، اور اسکول مدرسے میں اگر کوئی یعنی کہاں اگر قاری صاحب کو گھر بلائیں گے تو 500 یا 1000 دیں گے، اور اگر کوئی ٹیچر صاحب وغیرہ آئے گا تو اس کو کیا ہے 5,000 10,000 8,000 ایک 2 مضمونوں کی۔ تو یہ ہماری محبت ہے قرآن کے ساتھ۔ بالکل گزارش یہ کر رہا ہوں، یہ جو ساری باتیں ماحول اور معاشرے سروے میں آتی ہیں، وہ جو سامنے نظر آتی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دوسری چیز وقت بھی اہل بیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز جو اپنی اولاد کو سکھلاؤ وہ کیا ہے جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، آپ کے خاندان کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائیں جی، ان کے تذکرے، ان کے نام، ان کے اسماء گرامی، آپ کی 4 بنات کا بیٹیاں، آپ کی ازواج اور آپ کے نواسے اور آپ کا داماد، اور پھر آپ کے تمام صحابہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کل فقیہ فقیہ فہو آلی، فرمایا ہر میرے امتی کا جو متقی آدمی ہے وہ میری آل ہے جی، وہ میرا خاندان ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دوسری بات یہ ارشاد فرمائے، تیسری بات جو ہمارا مضمون چل رہا ہے، جو ہمارا درس چل رہا ہے قرآن عظیم کے فضائل کا، اس میں یہ قراءۃ القرآن ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے جی، اپنے بچوں کو قرآن کی قراءت اور قرآن کی تلاوت سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ جی۔ اب قرآن کے سکھلانے کے فرمایا، اس کے بعد کیا فرمایا، فإن حملۃ القرآن، اس لیے کہ قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کو اٹھانے والے، فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جس دن کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سائے میں بھی ہوتے ہوئے ساتھ ان کے انبیاء اور اصفیاء یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ حدیث کیا ہیں کہ قرآن عظیم کی یعنی تعلیم اور قرآن کو سیکھنا اور اس کو پڑھنا، چاہے وہ حفظ کی تو بہت بڑی فضیلت ہے نا، حفظ کی تو بھی، اور ناظرے کی بھی فضیلت ہے۔ قرآن عظیم کو ناظرے پڑھنا ایک کیا ہے جی، وہ حرف پہ 10 نیکیاں،
اور یہ جو ایک حرف کے 10 نیکیاں حاجی صاحب، یہ بھی آپ اگر خارج من الصلاۃ پڑھ رہے ہیں یعنی نماز سے باہر پڑھ رہے ہیں تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اور اگر آپ کیا ہے کہ وہ نماز میں پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ 2 حرف سے خالی نہیں ہیں، یا تو آپ کھڑے ہو کر نماز میں قرآن عظیم کی تلاوت فرما رہے ہوں گے تو پھر لکھا ہے حدیث مبارکہ کے حوالہ سے کہ فرمایا کہ پھر 100 نیکی ایک ایک حرف پہ ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بیٹھ کر آپ نوافل وغیرہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک ایک حرف پر 50 نیکی ملتی ہیں۔ یہ ہے کہ قرآن عظیم کا یعنی فضیلت اور مقام اور مرتبہ اور عظمت اور بڑائی کہ ایک حرف سے نیکی 10 کم از کم، اور نماز میں کھڑے ہو کر 100 اور بیٹھ کر پڑھنے سے 50 نیکی ہیں، اور جس سے آج امت اکثری طور پر محروم ہے۔ اس طرف رجحان ہی نہیں ہے، کبھی گھروں میں قرآن کھلا ہی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ مائیں بہنوں کا گھروں میں اور مردوں کا مساجد میں یہ مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ مائیں بہنیں ایک دوسرے سے پوچھتی تھیں کہ آج تم نے کتنے سپارے، آج میں نے تو 5 سپارے پڑھے ہیں، آج میں نے بھی 10 سپارے پڑھے ہیں، اور اسی طرح مردوں کا مقابلہ ہوتا تھا کہ آج ہم نے اتنے سپارے پڑھے ہیں، اور وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ آج صرف اور صرف کس کے کپڑے کس کے اچھے، میرے زیادہ کپڑے اچھے تھے، بس آج کھانے پینے کے، کپڑوں پہ اور کیا ہے شاپنگ کے، اس پہ مقابلہ ہے اور دین پہ مقابلہ نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقام پر فرمایا وسارعوا وسارعوا، بھاگو دوڑو، اور ایک جگہ پر دوسرے اس بارے میں آتا ہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تعالیٰ خود جنت اور مغفرت کی طرف اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی موجودہ آواز کو سن کر اللہ نے معاف فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے اور خسارے میں جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حاجی صاحب، قرآن عظیم پڑھنے والا عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ہوگا بھی انبیاء اور اصفیاء نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں ثلاثۃ لا یغولهم الفزع الاکبر ولا ینالهم الحساب، فرمایا 3 آدمی جو ہے ان کو قیامت والے دن قیامت کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی جی، ان کو کوئی گھبراہٹ اور پریشانی قیامت کی نہیں ہوگی، اور وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک ایسا کون ہے جی؟ وہ حافظ قرآن، وہ قاری صاحب جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا جی قرآن قرآن علی ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس نے قرآن عظیم پڑھا تو وہ کیا ہے جی؟ کل قیامت والے دن وہ خوشبو کے تیلوں کے اوپر پھر رہا ہوگا جی، خوشبو کے تیلوں کے اوپر جی۔ اور دوسرا وہ امام صاحب جس نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور لوگ اس سے راضی ہیں جی، لوگ اس سے خوش ہیں، تو وہ امام صاحب بھی کل قیامت والے دن خوشبو کے تیلوں کے اوپر پھر رہا ہوگا جی۔ اور تیسرا وہ آدمی، وہ غلام جس نے اپنے مالک کے بھی کام کیے اور اسی طرح اپنے رب حقیقی کے بھی حق احکام کو پورا کیا جی، تو وہ بھی کل قیامت والے دن کیا ہے جی؟ خوشبو کے تیلوں کے اوپر پھر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صاحب اعزازات ہیں اللہ تعالی کی طرف سے۔ دیکھیں آپ نے اگر کسی کی کتاب ہاتھ میں اٹھا رکھی ہو اور وہ اوپر سے آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ تو کتاب میری لکھی ہوئی ہے، اور تم اس میری کتاب کو پڑھ رہے ہو تو وہ اتنا بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جو احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، تو جب وہ اپنے بندے کے ہاتھ میں دیکھتا ہے کتاب کو تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ خوش نہیں ہوگا جی؟ وہ کتنا بڑا خوش ہوگا جی۔ اور پھر باوضو ہو کر کیا ہے جی؟ قرآن عظیم کو دیکھنا، اس کو کیا ہے؟ اس کی زیارت کرنا، یہ ثواب اور عبادت ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حاجی صاحب کہ خمس من العبادہ، 5 چیزوں کا تعلق کیا ہے جی؟ عبادت سے ہے جی۔ 5 چیزوں کا تعلق عبادت سے ہے، وہ کیا ہے جی؟ النظر الی المصحف، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا تو عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح والنظر الی الکعبہ،
بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، والنظر الی الوالدین، والدین کو دیکھنا ثواب، اور اسی طرح زمزم کے پانی کو دیکھنا ثواب، اور پینا گناہوں کو مٹا دیتا ہے جی۔ اور اسی طرح کیا ہے جی، 5ویں چیز ہے والنظر الی وجہ العالم، عالم کے چہرے کو دیکھنا، یہ بھی ثواب ہے۔ تو قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے جی، پڑھنا الگ ثواب اور دیکھنا سبحان اللہ الگ ثواب۔ قرآن عظیم کھول کر جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں، اس کو چومیں، اس کو دیکھیں، اور پھر قرآن کو پڑھیں تو پھر نور علی نور ہے جی۔ پھر ثواب ہی ثواب ہے، دیکھنے کا الگ ثواب، پڑھنے کا الگ ثواب۔ جیسے کہ اس پر میں ایک بزرگوں کا لکھا ہوا واقعہ آپ کو سناتا چلوں جی۔ ہندوستان کی جو ہے نا وہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب تھے، سادہ سا بندہ تھا، اس وقت دین اسلام لوگوں میں بہت کم تھا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا، انگریز کی حکومت تھی، پاک و ہند پہ انگریز قابض تھا، تو اس انگریز کا وہ ملازم ہے جی۔ تو اس وقت بھی جیسے آج کارڈ جاری ہوتے تھے جی، تو اس کے پاس کوئی اپنا کوئی وہ نشانی یا علامت تھی دفتر میں جانے کی۔ تو اب دیکھے جا رہا ہے تو راستے میں دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جی، جنازے میں شریک ہو گیا، کیونکہ جنازہ پڑھنا کیا ہے جی، صرف جنازہ پڑھنے سے ایک رات کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا ایک رات جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو میت کو دفن کرنے تک ساتھ جائے گا اس کو 2 رات کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، تو چونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم صلی اللہ علیہ نے سنا ہوا تھا، تو اس نے کیا ہے جی جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے ساتھ چلو یار ٹائم ہے ثواب زیادہ لے لوں، قبرستان چلا گیا، میت کو دفنانے کے ساتھ شریک ہو گیا، جب آتے ہوئے اس کا جو وہ علامت کی نشانی تھی وہ وہاں گر گئی قبر میں۔ جب قبر میں گر گئی تو اب کیا ہے جی، اب حاجی صاحب اوپر سے مٹی ڈال دی، ہر کوئی اپنے گھروں کو چلا گیا، یہ چلا گیا اپنے کام پہ، جب آگے دفتر میں گیا تو وہ اس کو اپنی جو کارڈ وغیرہ تھا وہ دیکھا تو وہ نہیں ہے جی، پریشان ہوا، تو سمجھ گیا کہ میرا کارڈ تو وہیں رہ گیا قبر میں جی۔ قبر پہ آیا اور لوگوں کو کہا یہ میرا مسئلہ ملازمت کا، تو اس کو تو مجھے چاہیے، ضروری چاہیے۔ برحال مختصر یہ ہے کہ اس کو قبر کو اجازت لے کر کھودا گیا، تو کیا دیکھتی ہیں جی کارڈ بھی مل گیا، اور وہ میت جو ہے اس کے ارد گرد خوشبوئیں پھول ہی پھول ہیں، اور کیا ہے جی وہ کیا ہے آرام سے جنت کی بہاروں میں بیٹھا ہوا ہے جی، وہ میت جس کو دفن کیا ہے۔ اب وہ اپنا پرزہ لینے کے بعد، اپنا وہ بطاقہ لینے کے بعد وہ چلے گئے، قبر کو اوپر سے بند کر دیا، لیکن لوگوں نے بڑا حیران اور تعجب کیا، یار اس بندے کی کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو مرنے کے بعد فوراً اس کو جنت کی راحت، آرام، جنت کی سہولتیں، خشاش بشاش یہ حاصل ہو گیا جی۔ تو اب یہ ہے کہ سب سے زیادہ رازدان کون ہوتا ہے؟ بیوی ہوتی ہے، جو اس کے پاس چلے گئے، اس سے جا کر پوچھو، نے کہا جی اور تو مجھے زیادہ پتا نہیں ہے، ہمارے گھر میں ایک کتاب پڑھی کمرے اور کپڑے کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کر وہ اس کو کھول کر جو ہے نا اس کی ایک ایک آیت کے اوپر، سطر کے اوپر انگلی پھیرتا جاتا تھا، اور یہ کہتا اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، تو نے یہ بھی سچ فرمایا، تو نے یہ بھی سچ فرمایا، 5-10 منٹ اسی طرح کرتا تھا، کب کتاب کو بند کر کے رکھ دیتا ہے، وہ کتاب پڑھی، وہ اٹھا کر دیکھو وہ دیکھا گیا تو اللہ کا قرآن تھا جی۔ تو یہ اللہ کے قرآن کو اتنا کہنا کہ اللہ میاں یہ جو تو نے کہا ہے سچ فرمایا، وہ پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ ان پڑھ تھا، وہ امی کا صاحب قبر، لیکن اللہ کے قرآن کی ہر روز زیارت کرتا ہے، اور ہر روز کو انگلی پھیر کر اللہ کے احکام کو، اللہ کے فرمان کو سچ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا احترام اور احسان کیا کہ مرنے کے بعد فوراً اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حدیث قرآن عظیم کے ساتھ منسلک ہونا اور تعلق قائم رکھنا جی۔ ایک حدیث مبارکہ میں قرآن عظیم کی میں سورت طٰہٰ اور یاسین آتی ہیں، 2 سورتیں جی۔ تو جیسے کہ یاسین کو تو فرمایا گیا لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، فرمایا ہر شے کا دل ہوتا ہے اور قرآن عظیم کا دل سورت یاسین ہے جی۔
اس کے حدیث میں آتا ہے ان اللہ عز و جل قرأ طٰہٰ و یاسین، اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ سورت اور سورت یاسین کی تلاوت فرمائی قبل ان یخلق الخلق بألف عام، کیا ہے جی کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، انسان، باقی مخلوق کو پیدا کرنے سے، فرشتے موجود اس وقت، باقی مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین اور طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، تو جب ملائکہ نے اللہ کا قرآن اللہ سے سنا تو کیا کہا؟ قالت طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا، بشارت ہے اس امت کے لیے جس کے اوپر یہ کلام اترے گا۔ اور فرمایا کہ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوشخبری اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے جن کے سینے یہ قرآن کو اٹھائیں گے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، اور کہا فرشتوں نے کہ مبارک اور خوشخبری اور بشارت ہے اس امت کے لیے جن کی زبانیں یہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کو اس کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ ملائکہ نے جب سنا تو ملائکہ نے آگے سے یہ کہا کہ وہ جس امت کو جس کو اللہ یہ خوش قسمت کو دے گا ان کے لیے یہ بشارت ہے، ان کے لیے یہ بشارت ہے، ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کریم۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن عظیم سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ اس کی تلاوت سے، اس کے احکام سے، کیا ہے کہ اس کے معنی سے، اس کے مفہوم سے تبرک حاصل کرو، برکت حاصل کرو۔ اور یہی قرآن عظیم ہے کل قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور فرمائیں گے کہ ہاں بھی جن میرے نیک بندوں نے دنیا کی موسیقی نہیں سنی، دنیا میں گانے سے دور رہے، دنیا سے ساز بازیوں سے دور رہے، تو آج میں ان کو جنت میں کیا ہے بہترین آوازیں سناتا ہوں۔ ایک بہترین کیا ہے جی ترنم، بہترین ترانہ سناتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہیں گے وہ سنائیں گے، جنت کی حوریں کہیں گے وہ سنائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، داؤد علیہ السلام اپنے انداز میں پڑھیں گے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی، چلتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، پہاڑ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، شجر و حجر پڑھتے تھے، پانی رک جایا کرتے تھے، اتنی خوبصورت آواز۔ داؤد علیہ السلام پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ترانہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، تو جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں کیسا تم نے پایا؟ جنتی جھوم رہے ہوں گے اور کہیں گے یا رب العالمین احسن احسن، کیا ہی خوب ہے، کیا ہی خوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ سنا دوں؟ جنتی کہیں گے ضرور سنائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے ایک اپنے جنتیوں کو سناؤ میرے بندوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے کہ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کیسے پایا تم نے، اور پوری جنت کے اندر آواز جو ہے وہ گونج رہی ہوگی پوری جنت میں۔ وَعَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جیسے کہ ہم نے چوتھے سپارے میں پڑھا ہے کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، اور لمبائی کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں گی۔ جو چیز ایک چوڑی اتنی ہے تو پھر لمبائی تو اس سے زیادہ ہی، لمبائی تو ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے نا۔ جی بالکل۔ اچھا، تو پوری جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سبحان اللہ جنتی سن رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے اور جھوم رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا پایا، جنتی تعریف کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس سے بھی اچھی آواز نہ سناؤں؟ یا رب ضرور سنائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورۃ الرحمن کی جنت میں جنتیوں کے سامنے تلاوت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس کا قرآن وہی پڑھنے والا سورۃ الرحمن جنت میں پڑھی جائے گی، پڑھنے والے اللہ تعالیٰ ذات ہوں گے اور سامعین جو ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، سننے والے جنتی ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن عظیم کی عظمت ہے اور یہ قرآن عظیم کی تعریف اور اس کی جو ہے برکات ہیں حاجی صاحب۔ تو یہی میں نے جو گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
صورت یاسین اور طٰہٰ کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے جھوم جھوم کر جو ہے نا وہ بشارتیں دینا شروع کر دی. تو انشاءاللہ بقیہ کل چلیں گے قرآن عظیم کے فضائل پر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے ساتھ جوڑ دے. آمین یا رب العالمین. صدق اللہ العظیم.